تشریف لاتے ہیں، کبھی امام احمد رضا خان تشریف لاتے ہیں، اور سنیے گا مجدد کون ہوتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہر 100 سال کے اندر، یعنی ایک صدی میں، اللہ تعالی ہر صدی کے اندر ایک ایسی ذات کو بھیج دیا کرتا ہے جو ذات اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کیا کرتی ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے، مگر ایک نقطہ بتا رہا ہوں، سارے اہل علم کی توجہ چاہوں گا، دائیں بائیں آپ کا ذہن و دماغ نہ جائے، یہ آپ کی محبتیں ہوگی، اور آپ حضرات دھیان سے سنیے گا۔ آج بڑے منہ بجائے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بریلی کا، خالی بریلی کا مولوی بنا کر کے کچھ لوگوں نے رکھ دیا، ہم نہیں مانتے، مسلک کا نام لے لیا جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے کہا احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب البریلویت میں جو بکواس کی تھی، جو اعتراضات کیے تھے، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ خود کو سنی کہنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ہم نے کہا حال اپنا پتہ کر، یاد رکھ امام احمد رضا خان کو خانقاہ نصریت میں سمیٹنے والوں اور ان کو لمیٹیڈ بنانے والوں، تم نے حدیث پر غور ہی نہیں کیا۔ سرکار فرماتے ہیں لہذا ہی امہ، اللہ ہر 100 سال کے اندر اس امت کے لیے بھیجتا ہے۔ امت میں قادری بھی ہے، امت میں چشتی بھی ہے، امت میں سہروردی بھی ہے، امت میں نقشبندی بھی ہے۔ قادری کے اندر جتنی شاخیں نکلتی ہے، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ حسنی ہو، چاہے وہ اسی طریقے سے قادری ہو، اور بھی جتنے سلاسل پائے جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے امام احمد رضا خان کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اللہ ہر 100 سال کے اندر اس امت کے لیے بھیجتا ہے، اور امت میں سارے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے امام احمد رضا خان کسی خانقاہ میں لمیٹیڈ نہیں ہے، اس میں محدود نہیں ہے، جہاں جہاں سنی پائے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت سب کے مجدد ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کی وہ مقبولیت پائی گئی، وہ تعلیمات عام ہوئی۔ جب اعلیٰ حضرت نے کام کیا نا، اور جتنے اہل علم بیٹھے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، دہلی کی سرزمین میں جانتا ہوں بڑے حالات دیگر کو ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے اب سنیت میں بہار آئی ہے، اہل سنت کا کمال یہاں پایا جا رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈگر پھرنے والے ایک دن سمٹ جائیں گے، اس لیے کہ کل جال حق کو وہ سہم الباطل ان الباطل کانا زہوقا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس امام احمد رضا خان کی زندگی کو پڑھو، جن کے سامنے حاسدین بھی تھے، کبھی مسئلہ اذان ثانی پر ان کے خلاف مقدمہ کرایا جا رہا ہے، کبھی آپ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر پھر کہائے باطلہ طرح طرح سے اعتراض کر رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں پائی گئی، تب میرے امام نے کہا ایک طرف آدائے تھی، ایک طرف ہے حاسدی، من رہے طلحہ شاہ تم پہ کروڑوں درود، اور جب یہ کمال مل گیا بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو امداد ملی، مدد ملی، تو کہنے لگے کیوں کہوں بے بسوں میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، تم ہمیں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور کہا تھا نا کام کو لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا، کہا فوراً نبی کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، کتابیں لکھتے چلے گئے، اور یہ ساری کتابوں نے عقائد اہل سنت کی حفاظت کی، پھر کہائے باطلہ سے بچایا، پتیروں کو اسلام کے قریب کیا۔ پھر زمانے نے دیکھا جہاں جاؤ وہاں اعلیٰ حضرت، جہاں جاؤ وہاں اعلیٰ حضرت، جہاں جاؤ وہاں اعلیٰ حضرت۔ تب سنیوں نے یہ نعرہ لگایا وادی رضا کی، کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا